الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو وہ سب ایک ہی بار اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سب ایک ہی بار لا الہ الا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. فلما تکلمنا بہذا واللہ یعلم، وہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ کیا تو کیا ہوا، لقد تنفدت الغرفہ حتی رفع رأسہ الیہ، تو اس کا محل جو تھا وہ کانپنے لگا اور وہ لرزنے لگا. تو وہ کہنے لگا قال فہذہ الکلمہ التی قلتموها حیث تنفدت الغرفہ، وہ کہتا ہے جب تم اپنے گھروں میں یہ اس طرح سے بلند آواز سے کہتے ہو تو تمہارے گھر بھی کانپنے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا کلما قلت فی بیوتکم تنفدت علیکم غرفکم قلنا لا ما رأینا فعلت ھذا قط الا عندک. انہوں نے کہا نہیں یہ آج ہی ہوا ہے. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے جو ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے اس کا محل کانپا، وہ دشمن خدا تھا. ذکر بلند کرنے سے دشمنوں کے محل کانپ جاتے ہیں، لرزے طاری ہو جاتے ہیں. اتنی ذکر کے اندر قوت اور برکت ہے. میں نے بخاری سے، مسلم سے، ابن کثیر سے، کتاب الام سے، یہ تمام کتابوں کے حوالے سے لا الہ الا اللہ بلند آواز سے ذکر کرنے کے حوالے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. ابھی باقی حوالے بھی ہیں، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے اصل مسئلے کی طرف آنا ہے. اب میں آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف جن پر میں سارا زور لگانا ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں بات آپ کے سامنے کروں. عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے کہ انہوں نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکال دیا، میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ آج سے 15 16 17 سال پہلے میں نے کتاب لکھی انگریزی میں، اس کا نام تھا انڈرسٹینڈنگ دا، اب بھی چھپی ہے، نوجوان الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اس کے اندر میں نے اس روایت کو ذکر کر کے تو میں نے اس پر جرح کی. وہ جرح یہ کی کہ اس روایت کا راوی، یہ روایت دارمی میں ہے اور اس روایت کا دارمی کے اندر جو سند ہے وہ اس طرح سے ہے. ابھی میں وہ سند بھی پڑھ دیتا ہوں سامنے، وہ پھر میرے کاپی پاس ہے. دارمی سے وہ کہتے ہیں کہ حکم ابن المبارک ہیں، اس کے پاس کہتے ہیں انا عمر بن یحییٰ. تو یہاں دارمی کے اندر عمر بن یحییٰ لکھا ہے کہ عمر بن یحییٰ اس روایت کا راوی ہے. اب جو عمر بن یحییٰ ہے اس کے بارے میں حافظ بن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں یہ بات لکھی ہے کہ عمر جو ہے لیسا حدیثہ بشیء، اس کی حدیث کسی روایت کسی کام کی نہیں ہوتی. ابن خراش نے کہا میں اس کی روایت کو سن کر کبھی خوش نہیں ہوا. ابن عدی نے کہا لیسا لہ کبیر، اس کی تو کچھ زیادہ روایتیں نہیں ہیں. تو یہ جو عمر بن یحییٰ بن عمر بن سلمہ بن الحارث الحمدانی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے اس کی روایت. تو انہوں نے اس کو میزان کے اندر، دونوں کو میزان کے اندر انہوں نے اس کا کہا کہ یہ ضعیف ہے. سوری میں غلطی کر گیا ہوں، وہ عمر بن، یہ عمر بن کا میں نے پڑھ دیا آپ کو، وہ عمر بن یحییٰ، معافی چاہتا ہوں وہ دوسرے راوی کے بارے میں. عمر بن یحییٰ کے بارے میں نے کتاب میں لکھا کہ ابو نعیم کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں اسقلانی کہ وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کی روایتیں موضوع کے مشابہ ہیں، اور امام مالک سے اس کی روایتیں ساری غلط ہیں، یہ متروک ہے، کسی کام کا نہیں. تو میں نے اس کتاب انڈرسٹینڈنگ دعویٰ کے اندر لکھا کہ یہ روایت جس میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے نکال دیا تھا لوگوں کو، ذکر کرنے والوں کو مسجد سے، اس کا راوی عمر بن یحییٰ ہے اور وہ قابل اعتبار نہیں، وہ متروک الحدیث ہے، لہٰذا یہ روایت ثابت نہیں. وہ کتاب چھپ گئی. پڑھی یہاں پر نوٹنگہام کے اندر ایک ہمارا شہر ہے انگلینڈ کے اندر نوٹنگہام، وہاں پر اس وقت ایک بچی تھی، اب تو وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوگی، کوئی 12-13 سال کی بات ہے. اس کے بعد تو کبھی میرا اس سے رابطہ نہیں ہوا. اس نے کیا کیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ذکر لاؤڈ کے اوپر ایک بات چل رہی تھی، اور یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود نے نکال دیا ذکر کرنے والوں کو مسجد سے. تو وہ بچی، اس کا نام اقصیٰ تھا. آج تک مجھے اس بچی کا نام یاد ہے، اس لیے کہ ایسی بچیاں بہت کم ہیں کہ اس نے میری اس کتاب سے جو انگلش کی تھی کاپی پیسٹ کر کے وہاں رکھ دیا. ان کو بتا دیا کہ نہیں، یہ جو تم روایت کہہ رہے ہو اس کا راوی مجروح ہے، وہ تو متروک الحدیث ہے، یہ تو روایت ثابت نہیں. سبحان اللہ، 12-14 سال کی بچی ہو، پتہ نہیں 15 سال کی، اب تو ماشاءاللہ وہ بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت فرمائے. اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہوا. یعنی میں نے اس چھوٹی بچی اور جر و تعدیل کے اندر اس کا انٹرسٹ ہو، دلچسپی ہو، اس وقت وہ ای میل پر میرے ساتھ اس کا رابطہ رہا گیا. میں بتاتا ہوں، اس نے وہ وہاں رکھ دیا. جب اس نے وہاں رکھ دیا کہ یہ تو روایت ہی صحیح نہیں،
تو وہ جو ویب سائٹ تھا اس کا جو انچارج تھا وہ جورڈن کا عربی تھا، ایک عرب عالم تھا اور وہ علامہ البانی کا شاگرد تھا. اس نے واپس اس لڑکی کے وہ جواب دیا ویب سائٹ کے اوپر، اس نے لکھا، اس نے کہا جس بندے نے یہ کہا ہے نا کہ اس روایت کا راوی عمر بن یحییٰ ہے وہ بندہ جاہل ہے، یہ عمر بن یحییٰ نہیں ہے، اس روایت کا راوی تو عمر ہے، تو عمر اور راوی ہے، عمر اور راوی ہے. اس بچی نے مجھے ای میل کیا واپس، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے لکھا ہے کہ عمر بن یحییٰ اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اور راوی ہے، آپ نے کسی اور کی جرح نقل کر دی لسان المیزان سے اور میزان الاعتدال سے. میں نے ایک دم میں بھی خوش ہوا مجھے کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے پھر دارمی کھولی اور دارمی کے اندر ابھی بھی میرے سامنے ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اندر لکھا آنا عمر بن یحییٰ. عمر اور عمر میں اہل علم جانتے ہیں، میرے ناظرین چونکہ اہل علم تو نہیں ہوتے، عین میم را ہو تو عمر ہوتا ہے، عین میم را وا اگر ہو تو وہ عمر ہوتا ہے، اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور وہ کیوں عمر بنتا ہے اب یہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے. تو اس کے دارمی کے اندر عمر بن یحییٰ لکھا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، اس کا راوی تو عمر بن یحییٰ ہے. خیر اس نے مجھے جب یہ لکھا اور اس نے کوئی 3-4 اور بھی اس کی جو سندیں تھیں وہ پیش کر دی. اس وقت کچھ کتابیں میرے پاس تھیں، کچھ کتابیں میرے پاس نہیں تھیں. دبئی کے اندر میں نے علامہ محمد عباس رضوی صاحب کو فون کیا، ان سے کچھ کتابیں تھیں انہوں نے لی، انہوں نے کچھ وہ مجھے بتایا کہ یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ روایت ہے، وہ ان سے روایت ہے، اس کا راوی مدلس ہے اس لیے وہ معتبر نہیں. خیر وہ میں نے اس کے اوپر کر دیا، ان کو بتا دیا. تو وہ جو شیخ تھا اس کا تو کام ہو گیا کہ یہ تدلیسی روایت ہے تو یہ ٹھیک نہیں. لیکن جو وہ عمر اور عمر کا تھا نا جھگڑا، وہ میرے ذہن میں ضرور رہا کہ اب سیکنڈ ٹائم میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جب وہ کتاب چھپے گی تو اس پر میں بات کروں گا، کیونکہ میرے سامنے آج بھی یہ بات ہے کہ اس کا راوی عمر ہے. اس کے بعد سلسلہ صحیحہ کے اندر میں نے علامہ البانی کا دیکھا، اس نے کہا نہیں اس کا راوی عمر ہی ہے، عمر نہیں ہے. اور یہ انہوں نے دلیل یہ دی کہ تہذیب الکمال کے اندر حافظ مزی نے امام دارمی کے شیوخ جو لکھے ہیں ان میں عمر نام کا کوئی بندہ نہیں ہے، ان میں عمر نام کا بندہ ہے، تو عمر نام کا کوئی بندہ نہیں. اب اس بات کے بعد، اس بچی کی اس بات کے بعد یہ دوبارہ میں نے اس کو ریویو کیا، اور آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ نور ٹی وی پر اسی بات کو میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکالا تھا کہ نہیں. اگر اس کا راوی عمر ہے تو عمر کے بارے میں ہے کہ وہ ضعیف ہے. اب میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر عمر نہیں ہے تو کون ہے، اگر عمر ہے تو پھر کیا ہے. اب عمر کے بارے میں نے آپ کو روایت بیان کر دی تھی کہ عمر بن یحییٰ بھی اگر راوی ہو تو میزان کے اندر، لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر نے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ یہ جو راوی عمر بن یحییٰ ہے لیسا حدیث و بشیء، اس کی حدیث کچھ نہیں ہے. ابن خراج نے کہا میں اس سے خوش نہیں ہوں، ابن عدی نے کہا اس کی زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. تو یہ عمر بن یحییٰ کی حدیثیں کسی کام کی نہیں ہیں. لہٰذا پھر بھی اگر عمر کی بجائے وہ عمر ہو تو اسی لسان المیزان میں دوسرے صفحے کے اوپر جس کو عمر کہا گیا ہے اس کا رد بھی علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کا کیا ہے. لہٰذا وہ راوی بھی درست نہیں ہے. اب میں اس کی دوسری طرف آتا ہوں. اس کے بعد پوری جتنی روایات ہیں نا، یہ کہاں آئی ہے یہ روایت؟ یہ طبرانی میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، یہ تاریخ واسط میں ہے، اور دارمی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ ان کتابوں کے اندر ہے. اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت اور اس کی عنایت سے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ اس کی جتنی سندیں 3 یا 4 ہیں ان میں ایک سند بھی صحیح نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی سند کے اندر زور ہے نا تو وہ یہی عمر بن یحییٰ والی سند ہے. اب اس کا حال میں بتاتا ہوں. جو دوسری سندیں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اندر تمام راوی جو ہیں وہ ضعیف ہیں، بلکہ انقطاع ہے ان کے اندر، وہ تو پوری جاتی نہیں. اب یہ جو سند دارمی والی اس کا میں بتاتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ عمر بن سلمہ، اس کے بارے میں امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں اس کا ذکر کیا، یحییٰ بن معین نے اس کا ذکر کیا، الجرح و تعدیل میں اس کا ابن حاتم الرازی نے ذکر کیا، اس کے بعد امام سمانی نے الانصاب کے اندر اس کا ذکر کیا. تو یہ سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ سلمہ کا پتہ نہیں یہ کون ہے. کیوں؟ ایک ہے سلمہ بن الحارث الحمدانی
اور ایک ہے سلمہ بن خرب الکوفی. اب اس روایت کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے, یہ کیا بلا ہے. تو سلمہ کا ہی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ بندہ کون ہے. اس کے اوپر محدثین نے زور لگا لیا کہ اس بندے کا نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا ہے. اب دونوں کے بارے میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ایک قلیل الحدیث ہے, دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں لا باس بہ, اس سے روایت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. امام ذہبی مغنی میں کہتے ہیں فی الضعفاء وہو ضعیف, یہ ضعیف ہے. ابن عدی کہتے ہیں اس کی روایتوں سے میں خوش نہیں ہوں. امام بخاری نے اس کے اوپر نام لے کے کوئی تذکرہ نہیں کیا. اس کے بعد یہ تو اس کا ہو گیا. اب میں دوسرا آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کہ اس کا دوسرا راوی جو یحییٰ بن عمر ہے, جو اس کا پہلا راوی ہے, اس کے بارے میں یحییٰ بن عمر کے بارے میں یہ ہے کہ یحییٰ بن عمر ضعیف ہے اور اس کی روایتیں کسی کام کی نہیں ہیں. اور تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر نے اس کا لکھا ہے کہ وہ تیسرے درجے کا بندہ ہے, اور تقریب التہذیب میں اس کو سکہ لکھا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اس کے اندر اختلاف بہت ہے. ایک بڑے محدث کا نام لے کر امام ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ ایک, میں اس کا نام نہیں لے رہا, ویسے یہاں میں نے جب محدثین کے نام لیے تھے تو میں نے ان کا نام ذکر کر دیا تھا, احترام کے وجہ سے میں ان کا اب دوبارہ نام نہیں ذکر کروں گا. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ اس محدث نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہے, حالانکہ یہ دو بندے الگ الگ ہیں. تو عمر بن سلمہ ضعیف, یحییٰ بن عمر ضعیف, تو یہ دونوں راوی ضعیف ہیں. اور اس کا پہلا راوی جو ہے اس کا نام حکم ابن المبارک ہے. تو حکم ابن المبارک بھی ضعیف, عمر بن سلمہ بھی ضعیف, یحییٰ بن عمر بھی ضعیف, حکم بن مبارک بھی ضعیف. لائیں اب وہ حافظ زبیر علی صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. ابن وضاح نے کہا صحیح. یہ تو سارے راوی گلے سڑے بیمار, سر کو درد, کان کو درد, یہ تو کسی کام کے نہیں, یہ تو روایت ہے ہی کسی پائے کی نہیں کہ اس کو میدان میں لایا جا سکے. اب اس کا پہلا راوی حکم ابن المبارک. ذہبی کہتے ہیں کہ یسرق الحدیث, یہ حدیثیں چوری کیا کرتا تھا. حافظ ابن حجر نے کہا سرقہ, یہ چوری کیا کرتا تھا تہذیب و تہذیب کے اندر. اب جو بندہ حدیثیں چوری کرتا تھا وہ تو معتبر نہیں ہو سکتا. ناظرین, جو میرے ناظرین ہیں, اہل علم کو تو اس بات کا پتہ ہے کہ حدیثیں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ لفظ تھوڑا سا عجیب ہے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. یعنی جب چوری کرتے ہیں یسرق الحدیث اور حدیث کا سرقہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث کی کتابیں چوری کرتا تھا. کیا مطلب ہے حدیث چوری کرتا تھا؟ اس کی وضاحت اصول جو حدیث کی کتابیں ان کے اندر یہ مسلم ہے, اس کا میں اختلاف نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی بندے سے کوئی روایت سنے, حدیث سنے, اس کے بعد حدیث اس نے کسی اور سند سے سنی ہے. حدثنا ابن مبارک, عمر, سلمہ, ابن الحارث, الحمدانی, اس طرح سے اس کی سند ہو. اب وہ روایت سننے کے بعد وہ بندے سے حدیث اس نے سن لی کسی نے, تو لوگوں کو بتانے کے لیے وہ ایک نئی سند بنا دے. تو وہ کہے حدثنی اسماعیل, حدثنی محمد, حدثنی زبیر, حدثنی عروہ. اس طرح سے وہ ایک نئی سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرنے لگے. اس کو کہتے ہیں حدیث چوری کرنا. کیوں؟ حدیث تو کسی اور سند سے ہے اور یہ بندہ ایک اور سند لگا کر لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے بھی یہ حدیث آتی ہے اور میں اپنی سند سے مجھے یہ حدیث آتی ہے. تو اس کو یسرق الحدیث اور سرقہ حدیث کہتے ہیں کہ وہ حدیثوں کی چوری کیا کرتا تھا. اصل میں پرانے زمانے میں کسی بندے کو کتنی سندوں سے ایک حدیث آتی ہے اس کا بڑا رواج تھا اور اس کا اتنا بڑا علم ہوتا تھا. تو بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی حدیث کے سرقے کی. تو یہ حکم بن المبارک اس روایت کا راوی ہے نا, جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکال دیا تھا, یہ وہ بندہ ہے جو حدیثیں چوری کیا کرتا تھا. وہ چوروں کی روایت سے لگاتے ہو فتوے اور چوروں کی روایت کو صحیح کہتے ہو. اور امام دارمی نے کہ جب اس کا وضاحت کر دی جرح و تعدیل والوں نے کہ یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, وہ ضعیف ہیں, قلیل الحدیث ہیں, وہ ثقہ نہیں ہیں, تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ روایت صحیح ہے
پہلی بات تو یہ ہے، یہ احادیث صحیحہ کے معارض ہے۔ حضور بلند آواز سے ذکر کریں، صحابہ کریں، تلبیہ اونچی پڑھیں، کیسر روم کے پاس جائیں تو وہ صحابہ پڑھیں، حضرت سعد بن معاذ میں پڑھیں، لا الہ الا اللہ کریں تو فرشتے جا کر رپورٹ کریں۔ وہ اتنی بڑی احادیث، اور اس کے سامنے ایک اثر ابن مسعود، یہ جو لایا گیا ہے اثر ابن مسعود اس کو کہتے ہیں، یہ لایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو بدعتی اور نہ جانے کیا دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا یہ درست ہے اور کریں، اور اثر ابن مسعود جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی اس کی سند وہاں تک اگر جائے، اور موقوف سے حلت و حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ اب مصنف عبد الرزاق میں ایک اس کا دوسرا میں بتاتا ہوں، اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم الدبری۔ فتح المغیث کے اندر حافظ امام سخاوی نے لکھا کہ ذہبی نے کواکب النیرات کے اندر لکھا کہ یہ جو اس روایت کا ہے نا، عبداللہ بن مسعود کو نکالا گیا تھا، اس کا ایک دوسرا راوی اسی سند کا، وہ کہتے ہیں یہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے، تو وہاں کیا ہوا ہے، اس کا ایک راوی وہاں اسحاق بن ابراہیم الدبری۔ وہ جو راوی اسحاق بن ابراہیم الدبری، اس کا جو راوی ہے نا، وہ روایت کرتا ہے اس کو امام عبد الرزاق سے۔ تو امام عبد الرزاق کی وفات کے وقت اسحاق بن ابراہیم الدبری کی عمر 7 سال تھی، اور آخری 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں عبد الرزاق کو، امام عبد الرزاق کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، اور ان سے روایت لینی محدثین نے بند کر دی تھی۔ اگر اسحاق بن ابراہیم الدبری نے اختلاط کے زمانے میں، جب ان کا حافظہ صحیح نہیں تھا، اس وقت ان سے روایت لی، تو اجماع ہے محدثین کا کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ حدیث صحیحہ کے خلاف ہے، اور آگے وہ چل کر جو پوری روایت ہے نا، اس کے اندر ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو سلمہ سے روایت کے راوی، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے جب ان کو نکالا تھا تو ان کو ساتھ یہ کہا تھا کہ لوگو تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، اپنی نیکیوں کو شمار نہ کرو۔ تو وہ چند لوگ تھے جو بعد میں خارجیوں کے گروپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی، اور نہروان کی جنگ میں وہ مارے گئے تھے۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ وہ خاص لوگ تھے جو ذکر کرنے والے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کی نگاہ نے روحانی باطنی طور پر دیکھ لیا تھا کہ یہ خارجی لوگ ہیں، ان کا ذکر کرنا قبول نہیں ہے، اس لیے ان کو نکال دیا۔ یہی بات حافظ جلال الدین سیوطی نے کہی ہے اپنے فتاویٰ کے اندر، اور یہی بات سخاوی نے کہی ہے، یہی بات روح المانی نے کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی تو روایت ماننے میں نہیں آتی کہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو وہ کہیں تم بدعت کر رہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس روایت کے اندر کوئی ضرور چکر ہے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اس کی لاکھ کروڑ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمر بن سلمہ اور اس کا بیٹا یحییٰ، ان دونوں کے بارے میں بن خرب ایک تو اختلاف ہے، اور ان کی توثیق نہیں ہے۔ ابن الجوزی نے ان کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے، حاصل عاصمی نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں، ابن عدی نے کامل میں ابن معین سے نقل کیا کہ لیسا بشیء، ان کا کچھ نہیں ہے۔ اور جو عمر ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لسان کے اندر اس کا وہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہ ان اسناد کے ساتھ یہ روایت جو ہے یہ بالکل درست نہیں، لہٰذا اس سے کسی قسم کی کوئی بات ذکر کرنا اور اس سے دلیل لینا یہ صحیح نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری کتابیں جو ہیں وہ اتنی آ گئیں۔ اب حافظ ابن الزبیع صاحب کی دوبارہ میں آتا ہوں 309 کے اوپر، انہوں نے کہا یہ روایت صحیح ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا کام کیا، اور وہ ہمارے فاضل دوست ہیں علامہ قاری محمد ارشد صاحب، وہ اس پر ابھی مزید کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے بڑے بڑے اکابر جو خوارج کے لوگ ہیں ان سے بھی، خود ان سے بھی بڑے لوگوں سے بات کی ہے کہ اللہ کے بندو اس کے تو راوی سارے ضعیف ہیں، اور عمر کا پتہ نہیں چلتا وہ کون ہے، وہ ایک راوی ہے، 2 ہے، وہ قلیل الحدیث تھا، عمر ضعیف تھا، یہ کدھر سے لائے ہیں، وہ سرکے چوری کرنے والا تھا، یہ صحیح حدیث کی مارز، صحیح حدیث اس کی مارز ہیں، پوری امت ذکر کر رہی ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، تو یہ کس طرح سے بنتی ہے؟
آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. ہم نے جتنے جرح و تعدیل کے ماسٹر ایکسپرٹ اور جن کو اپنے زمانے کا البانی اور ابن تیمیہ کہا جاتا ہے, ہم نے سب سے اس کے بارے میں بات کی ہے. اب وہ جو میں اس کتاب پر آ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کام ہوا ہے, اس لیے ہم اس کو کتابی شکل میں لا رہے ہیں. اگر اللہ نے چاہا تو وہ قاری ارشد صاحب اس پر اور مزید کام کر رہے ہیں کہ اس کو ذرا سارے راویوں کو لایا جائے اور کوئی مائی کا لال پیدا ہوگا جو اس روایت کی صحت کو ثابت کرے گا. بہت اس پر کام کیا ہے ہم نے الحمدللہ. اب میں وہ ساری باتیں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ ٹی وی پروگراموں میں وہ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ٹیکنیکل باتوں کے اندر وہ میں اس کی وضاحت میں چلا جاؤں, کیونکہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ ہم تو ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا سیدھا سادہ کلام سمجھنے والے ہیں. ہم تو وہ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سیدھا سادہ کلام سمجھنے والے ہیں. ہم تو وہ ٹیکنیکل معاملے میں, علمی معاملات میں ہم تو جانے والے نہیں, ہمارے کان ان کے سننے کے عادی نہیں ہیں. تو اس لیے وہ ٹیکنیکل ساری باتیں میں نے اس کے اندر چھوڑ دی, لیکن جمع ہم نے کر لی ہیں. تو جتنے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, عربوں میں بھی اور اجمیوں میں بھی, ہم نے ای میل کے ذریعے سے, فون کے ذریعے سے اس پر بات کی ہے, ابھی تک اس روایت کو کوئی صحیح ثابت نہیں کر سکا. تو یہ اس کے راوی سارے ضعیف ہیں اور سرقہ کرنے والے. اب جو حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں, انہوں نے ایک اس پہ کے اوپر غضب اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں صحیح البدع والنہی ابن وضاح, اور اس کے متعدد شواہد ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ابن وضاح کی جو البدع کتاب ہے نا, اس کے اندر اس کی صحیح سندیں موجود ہیں, لہذا یہ روایت صحیح ہے. انہوں نے عبد المنعم نے تو پہلے اثر ابن مسعود صرف ذکر کر دیا دارمی کے حوالے سے, انہوں نے اس کے اوپر مزید کام کیا. اب وہ جو روایت لائے ہیں ابن وضاح کی, اب اس کا تھوڑا ذرا سن لیں. یہ محمد بن وضاح کون ہے اور ان کی کتاب کیا ہے, اور جو اس کے اندر روایتیں ہیں اس کے اندر اگر مجھے ٹائم اجازت دیتا ہے تو وہ 3 روایتیں ہیں, ان کی بھی میں بات آپ کو بتاتا ہوں. محمد بن وضاح یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے, بہت بڑے حافظ تھے. یہ تذکرۃ الحفاظ سے میں پڑھ رہا ہوں, تذکرۃ الحفاظ سے محمد بن وضاح کا ترجمہ ہے. یہ 199 یا 200 میں پیدا ہوئے تھے, اس زمانے کے یہ ہیں. آگے علامہ ذہبی نے ان کے اساتذہ کے نام لکھے ہیں. پھر ان پر یہ کہتے ہیں کہ اندلس کے لوگوں نے ان سے بہت نفع کمایا ہے, اچھے آدمی تھے, لیکن حدیث کا بکثرت رد کرنے کی وجہ سے ان پر ناراض رہتے تھے. ابن فرزی کہتے ہیں کہ اکثر ثابت شدہ حدیث کے متعلق کہہ دیتے تھے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے, تو حدیث میں یہ بہت غلطیاں کیا کرتے تھے. یعنی جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے نا, کہ وہ کتاب کے اندر عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والے لوگوں کو نکالا تھا, وہ کتاب بھی صحیح ہے اور روایتیں بھی صحیح ہیں, اس کا مصنف حدیث میں غلطیاں کیا کرتا تھا محمد بن وضاح, اور اس کو علامہ ذہبی لکھ رہے ہیں. اور جو اہل علم کے ان کے متعلق محفوظ تصحیف بھی کرتے تھے, اور تصحیف ایک خاص مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے اندر اپنے الفاظ ملا دیا کرتے تھے. آگے علامہ ذہبی کہتے ہیں ادب اور علم فقہ سے ناواقف تھے. سبحان اللہ, یہ وہ بندہ ابن وضاح جس کی کتاب بالبدع کے زور پر کہا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ حدیث تو صحیح ہے, کیونکہ ابن وضاح نے اس کا 2 سندوں سے ذکر کیا. وہ سندیں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلا جو ابن وضاح ہے اس کا دیکھ لو. ادب سے نہ واقف, فقہ سے نہ واقف, حدیث کے اندر تصحیف کرنے والا, حدیث کے اندر غلطیاں کرنے والا, اور محدثین اس پر ناراض تھے کہ وہ جو بھی حدیث صحیح ہوتی وہ کہتا یہ تو غلط ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب یہاں اس کے مصنف کا ہو گیا. اب میں اس کے بعد آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. محمد بن وضاح کی کتاب البدع, پرانے زمانے کے جتنے محدثین ہیں جب وہ کتاب لکھتے تھے تو اس کتاب کو ان کا کوئی شاگرد روایت کرتا تھا, اور وہ شاگرد بھی محدث ہوتا تھا. اس کی زیادہ میں نہیں, میں صرف 2 مثالیں دیتا ہوں, 3 دیتا ہوں. امام بخاری کی صحیح بخاری, اس کے کون راوی ہیں؟ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے میں 4 راویوں کا ذکر کیا ہے. 2 حنفی ہیں اور 2 شافعی ہیں. ان میں مشہور محمد بن فربری ہیں. آج ہم جو بخاری پڑھ رہے ہیں یہ محمد بن فربری نے اس کو روایت کیا ہے. آج جو ہم مسلم پڑھ رہے ہیں اس کو ابو اسحاق نے روایت کیا ہے. یعنی ہر حدیث کی کتاب کا ایک راوی ہوتا ہے. مسلم کا راوی یعنی امام مسلم بولتے جاتے, وہ لکھتے جاتے, آگے لوگوں کو انہوں نے بتایا. اس حدیث کا راوی, مسلم کا راوی ابو اسحاق ہے, بخاری کا راوی محمد فربری ہے. اب یعنی ہر کتاب کا ایک آگے روایت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو کتاب, اور وہ بھی محدث ہونا چاہیے.
اگر وہ محدث نہیں ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، وہ کتاب ہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ علامہ البانی نے، حافظ زبیر العزی نے کتنی کتابوں کا رد کر دیا کہ جی اس کا جو روایت کرنے والا وہ محدث نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب کو روایت کرنے والے، طبرانی کو روایت کرنے والے، یہ اصل میں سلسلہ پچھلے دنوں میں شروع ہوا تھا جب مصنف عبد الرزاق کا پہلا حصہ تلاش ہوا تھا، ملا تھا، اس کو چھپوایا گیا۔ اس وقت جو ہے نا یہ معاملہ بڑے زور پر، اس پر بڑی بحثیں ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بن وضاح کی حقیقت میں نے بتا دی، اب اور اس کی کتاب کی دیکھ لیں۔ اس کی کتاب کو روایت کرنے والا اندلس کا کوئی ایک محدث نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی اس کا نہیں ہے۔ اس کا روایت کرنے والا ایک بندہ ہے اسبغ بن مالک، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو ایک عام بندہ تھا، یہ کوئی محدث نہیں تھا، لہٰذا وہ بھی گیا اور وہ بھی گیا۔ اب جو انہوں نے اس کے اندر روایت لکھی ہے وہ محمد بن وضاح نے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت اسد بن موسیٰ نے بتائی۔ اسد بن موسیٰ جو ہیں یہ مصر کے محدث ہیں، وہ اسپین میں رہتے ہیں اور وہ مصری محدث سے روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکال دیا، جس ویلے وہ کر رہے ہیں۔ اور اسد بن موسیٰ جو مصری ہیں ان کی آپس میں کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، وہ مصر میں اور وہ ادھر، اور ان کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد دوسری ایک روایت لائے ہیں وہ ابن محمد بن وضاح، وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری سند ہے عبداللہ بن زیاد کی، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا کہ انہوں نے ذکر کرنے والوں کو مسجد سے نکالا، لیکن یاد رہے عبداللہ بن زیاد تابعی نہیں، یہ تبع تابعی ہیں۔ تہذیب التہذیب کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ یہ تبع تابعی ہیں، لہذا تبع تابعی صحابہ کے حالات کا روایت نہیں کر سکتا تا وقت کہ وہ درمیان کا جو راوی ہے اس کے بارے میں وہ اس کا نام نہ بتائے۔ دوسری روایت یہ محمد بن وضاح رائے ہیں، وہ کہتے ہیں سلط بن بہرام یہ روایت کرتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والوں کو نکالا۔ حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں کہتے ہیں اس نے ابن مسعود کا زمانہ ہی نہیں پایا، یہ بھی تبع تابعی ہے۔ تو اس روایت جس کے اوپر صحیح کہا گیا نا ابن مسعود کو، یہ دیکھیں تبع تابعی صحابہ کے واقعات اس کے اندر انقطاع ہے، ان کو بیان کر رہا ہے، اور لکھنے والے کہہ رہے ہیں یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یہ ابن مسعود کی روایت تھی جس پر میں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، ابھی کچھ باقی باتیں ہیں، انشاءاللہ یہ پورا ایک اس کے اوپر آرٹیکل ہم نے لکھا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہ چھپے گا۔ اس کے اندر اثر ابن مسعود پر بڑے بھرپور طریقے سے گفتگو اور ذکر بالجہر کے جو دلائل میں نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ